پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، اور خواتین کا ہمارے معاشرے میں، ہماری ترقی میں، ملکی ترقی میں ان کا کردار کتنا اہم ہے، اور ان کے کردار کو کیا اس طرح اہمیت دی جاتی ہے یا نظر انداز کیا جاتا ہے۔ خواتین کو درپیش مسائل اور دوسرے جو چیلنجز ہیں ان کا حل کیا ہوگا۔ ڈیجیٹل لٹریسی کی اگر ہم بات کریں، خواتین کی بات کریں اور ان کی خود مختاری کی بات کریں، پروفیشنلزم میں خواتین کہاں کر رہی ہیں، اس وقت نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ سفارتکاری ہو، سیاست ہو، تعلیم، سائنس، ہیلتھ، سپورٹس، ہر شعبے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی مایہ ناز خواتین جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن بہت سارے مسائل بھی ہیں خواتین کو، جو خاص طور پہ ورکنگ پلیس کے اوپر اگر ہم دیکھیں، ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے، ایک مت ہے لیکن ایسا ہے نہیں بنیادی طور پہ، کہ یہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے۔ تو کیا خواتین کو ان کے حقوق ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اور جن خواتین نے نمایاں کارکردگی دکھائی ہے اپنے اپنے شعبے میں، ان کو کن کن چیلنجز سے گزرنا پڑا۔ اسی طرح کا آج ہمارے ساتھ بہت زبردست پینل موجود ہے، ہمارے ساتھ مایہ ناز خواتین موجود ہیں، ان سے ہی جانیں گے ان کی زبانی۔ عظمیٰ گل صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، دختر ہیں جنرل ریٹائر حمید گل صاحب مرحوم کی، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، اور بہت زیادہ پاکستان کے حوالے سے نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ وہ لکھتی بھی ہیں۔ عظمیٰ گل صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا محترمہ عائشہ چودھری صاحبہ نے، سی ای او ہیں دی فریڈم کی، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور سوشل بیہیویئر کی اگر ہم بات کریں، سول سوسائٹی کی بات کریں، اس حوالے سے بڑی ووکل ہیں اور اس کے اوپر کھل کر وہ بات بھی کرتی ہیں۔ عائشہ چودھری صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ صاحبزادی ماہین خان، آپ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں ویمن چیمبر آف کامرس کی، اس کے علاوہ آپ ایف پی سی سی آئی، اقرا یونیورسٹی کی اور دیگر بورڈز کی ممبر بھی ہیں، سوشلی بہت ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم نیشنل اور انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھتے ہیں تو بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ ماہین آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔ عظمیٰ گل صاحبہ، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کے کردار کی اگر ہم بات کریں، موجودہ دور کی بات کریں، جدید تقاضوں کی بات کریں، آپ تھرو آؤٹ لکھتی بھی ہیں، اس کے اوپر بات بھی کرتی ہیں، کس طرح دیکھتی ہیں کتنا اہم ہے خواتین کا کردار کسی بھی معاشرے کے لیے؟ دیکھیے، ہمارا تو معاشرہ بیسیکلی ہے میل اورینٹیڈ ہے، اور باقاعدہ مردوں کا بڑا اس کے اوپر اجارہ ہی سمجھ لیجئے، مگر ہمارے ہاں ایک بہت ہمیشہ سے ایک رواج رہا، اور ایک ہماری اقدار کے مطابق بھی، کہ خواتین کا بڑا احترام ہوتا تھا، اور ہمیشہ ہر جگہ جہاں بھی جاتے تھے خواتین کو ان کا مقام دیا جاتا تھا۔ بے شک معاشرے میں ایسا برابر کا مقام نہیں تھا، مگر عزت، بہت احترام، ماں کا، بیوی کا، بیٹی کا، وہ بڑا ایک مقام تھا۔ مگر جب سے ہم نے یہ ایک مقابلے کی چیز شروع کر دی ہے کہ ہم نے برابر آ جانا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب معاشرے میں ایسے ایک تضاد سا بھی پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خواتین کے ذہن میں بھی غلط فہمی ہے کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، حالانکہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو خواتین کا مقام ہے، جو اپنے کسی بھی فیلڈ کے اندر، شعبے کے اندر اگر امپروو کر رہی ہے یا ترقی کر رہی ہے، تو اس کو اس کی عزت و ناموس کے حساب سے اس کو دیتے ہوئے، اہمیت دیتے ہوئے، جو کام کر رہی ہے اس کے حساب سے اس کو جانچا جانا چاہیے۔ مگر چونکہ یہ دونوں طرف سے ایک عجیب و غریب سا رویہ اختیار کر لیا گیا ہے، کہ کبھی کہا جاتا ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا خواتین کا، کہ جی ہم تو مردوں کے مقابلے میں شانہ بشانہ کام کرنے کا تو نہیں سوچتی، وہ تو کہتی ہیں ہمیں ہر چیز میں ان سے پریفرنس دیجیے، اور جو کہ ویسٹ کا بھی طریقہ یہی ہے کہ خواتین کو موقع دینے کے لیے ان کو جب جگہ بنائی گئی ہے تو مردوں کے حقوق کا پیچھے کر دیا گیا، اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خواتین اور مرد جو ہیں، دونوں ایک ہی گاڑی کے جیسے دو پہیے ہوتے ہیں، معاشرے کی دونوں بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں معاشرے میں رکھنے کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو ان کا جائز مقام، اگر کوئی اور خاتون کسی شعبے میں اپنی کوئی جگہ بناتی ہے، مقام حاصل کرنا چاہتی ہے یا کوشش کر رہی ہے، اس کو ہیلپ کی جائے، بجائے یہ کہ اس کو کھینچنے کی یا اس کو نیچا دکھانے کی۔ بالکل، دونوں کو اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے، اور دونوں کو رسپیکٹ ملنی چاہیے، تاکہ یہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا، ایپلز اینڈ اورنجز ہیں، تو مقابلہ نہیں کرنے کی ضرورت۔ میں جو چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ آنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے، نہ ہم مردوں سے مقابلہ کرتے ہیں، نہ مرد ہمارے سے مقابلہ کریں، دونوں کی اپنی اپنی ڈومینز ہیں، اور جہاں جہاں آپ مقام بناتے ہیں تو اس کو ہر خاتون کو یا ہر مرد کو بھی اسی تگ و دو سے گزرنا پڑتا ہے اپنے
माशरे में जगह बनाने के लिए या अपने शोबे में जगह बनाने के लिए, जिस तरीके कि किसी को भी स्ट्रगल तरक्की करने के लिए चाहिए। बिल्कुल तो ठीक है उसमें एक दूसरे को इस चीज़ पे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से एक डिबेट शुरू हो गई है और ऐसा हो रहा है। आशा चौधरी साहिबा, आप किस तरह देखती हैं, और अपनी जर्नी के बारे में भी बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है और कैसे सर्वाइव करना पड़ता है ख़वातीन को, और नुमाया मुकाम बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपकी जो जर्नी की स्टोरी है वो हमारे नाज़रीन तक के साथ शेयर करें। Assalamualaikum. Thank you very much for calling me on your show. और वेमेन डे के हवाले से बात हो रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे मैंने काम किया और जैसे मैंने काम किया और जैसे जैसे लोग मुझे मिलते गए, मुझे माजरत के साथ कभी भी कहीं पे इस तरह की रिटेलिएशन या इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, जैसे मोहतरमा उस्मान गुल साहिबा ने फरमाया। अच्छा, ऐसा है हमारे यहाँ सोसाइटी में कि कंपटीशन आ जाता है, बट मैं उसको हमेशा प्रोफेशनल जेलसी के सिनेरियो में देखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्रोफेशनल जेलसी आ जाती है, और प्रोफेशनल जेलसी जो होती है वो हमेशा इफेक्टिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, आपको आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है। एज फार एज कंसर्न माय जर्नी, तो डेफिनेटली एक सिंगल पेरेंट का मुश्किल है इस सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में, वो चाहे मर्द हो या औरत हो। अगर माँ भी मर जाए तो और बाप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि उसने बच्चों को टेक केयर भी करना है और बाहर कमाना भी है और सारी चीज़ों को उसने फुलफिल करना है, तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो इसी तरह एक माँ के लिए भी मुश्किल है, और चैलेंजेस बिल्कुल आते रहे, लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि एक टाइम पे मेरे फादर थे जो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट थे, फिर मेरे जब हस्बैंड थे तो वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट थे, आज मेरे साथ मेरे बेटे हैं तो वो बहुत बड़ी सपोर्ट है, एंड दे आर हेल्पिंग मी आउट कि मैं बाहर जाऊं और बाहर जाके काम करूं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे अभी मोहतरमा ने कहा कि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो जब हम दो पहिए कह देते हैं तो फिर मुकाबला भी खत्म हो जाता है और साथ साथ एक उसमें चलना भी हमारा जो है वो बिल्कुल लाजम हो जाता है। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि आपको चीज़ों को मैनेज करके एक दूसरे के की ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना है और प्रोफेशन को भी रिस्पेक्ट देनी है, तो शायद ये सारी डिबेट हो भी ना। माहिम, आप चूँकि प्रोफेशनली हम आपको देख रहे हैं और आप पहली खातून हैं पाकिस्तान में जिन्होंने विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बुनियाद रखी। ये तो एक अगर हम बिज़नेस की बात करें, जॉब तो बहुत सारी ख़वातीन जॉब कर रही होती हैं, फिर आपको बिज़नेस की तरफ आना पड़ा, और फिर बड़ी कामयाबी से आपने एक पैनल पूरा एक फोरम बनाया। अब मुश्किलात की हम बात कर रहे हैं, अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्टोरी जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जो घर से बाहर आना चाह रही हैं, काम करना चाह रही हैं, उनके लिए बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा? अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि मैं पहले कॉर्पोरेट में भी रह चुकी हूँ और उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आई हूँ, तो चैलेंजेस बहुत रही हैं, और आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, आपके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखते हैं, मेंटोरिंग भी आपको कर रहे होते हैं, कुछ आपको आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। एंड ये हमारे यहाँ फैक्ट है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो हर किसी को आगे नहीं आने देती। जब वो देखती है कि आप ख़वातीन एक लेवल पे आके उनकी कंपटीशन में आ रहे हैं या चीज़ें हैं, तो आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो मुझे ऑब्वियसली जब मुश्किलात आई, बट आई वाज द वन हु वुड नॉट स्टे बैक। मतलब मुझे ये था कि ठीक है, अगर चैलेंज है तो उसमें आगे कैसे बढ़ना है, और उस प्लेटफॉर्म को बनाने की ज़रूरत भी तभी आई जब मुझे चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। और फिर मैंने सोचा कि हम जैसे पढ़ी लिखी ख़वातीन अगर इतने चैलेंजेस को फेस कर रही हैं और इतने मसलों में से गुजर रही हैं, तो फिर जो उस लेवल पे नहीं समझ पाती उनके साथ क्या होगा। और जिस तरह आपने बताया कि जो ख़वातीन हैं घर बैठे वो काम शुरू करना चाहती हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, या फिर इकोनॉमी का पार्ट बनना चाहती हैं, घर से निकलना चाहती हैं, और उनमें भी बहुत पोटेंशियल है, और वो उसको जब दूसरी ख़वातीन को देखती हैं, इंस्पायर्ड होती हैं, मोटिवेटेड होती हैं, और उनको लगता है कि उनमें भी कुछ स्किल सेट्स हैं, वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। तो उनके लिए ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लाइसेंस प्लेटफॉर्म है वुमेन चेंबर, और मुझसे पहले भी बहुत सारी ख़वातीन ने कुछ चेंबर्स बनाए भी हैं और वो भी बहुत अच्छे काम कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अपना अपना हिस्से का जो काम है वो पूरा कर रहे हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, और इट्स अ टीम वर्क। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ख़वातीन की ही दुश्मन होती हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। मुझे लगता है कि हम सब अपने पोर्शंस में काम कर रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत एक पैशनेट कहते हैं ना, आप हो गए इस टाइम करियर में
کہ I feel nice to help and facilitate other ladies. اور بہت اس سفر میں خواتین کو میں کامیاب بھی ہوئی ہوں موٹیویٹ کرنے میں, انسپائر کرنے میں. اٹس اے پلیٹ فارم جہاں نیٹ ورک ہوتا ہے, جہاں بزنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, آپ کو ٹریڈ کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں, اور جتنے بھی آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے میں چیلنجز آتے ہیں اس کو بھی آپ تک آسانیوں کی طرح آپ کو ٹریننگز دی جاتی ہیں, آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے. تو یہ جو سفر ہے یہ بہت دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کامیابی اپنی بتاتے ہیں, لوگوں سے ڈسکشنز کرتے ہیں, تو لوگوں کو بہت آسان سفر لگتا ہے, پر اتنا آسان رہا نہیں ہے. پلس آپ نے مینشن کیا کہ جو ایڈوائزری بورڈ پہ میں ڈفرینٹ گورنمنٹ آرگنائزیشن پہ ہوں, کمپنیز میں ہوں, تو وہ بھی سفر بہت آسان نہیں ہے. اس کے لیے بھی ایک آپ کو اپنی جگہ بنانی پڑی. بائی لا جب یہ آیا, SSTP ایک لا لے کر آیا کہ منیمم 1 woman has to be on the board, تب وہ جگہ آپ کے لیے کریٹ کی گئی. ایسا نہیں ہوا کہ میرٹ پہ آپ پائے اور آپ کو اچھا ہاں, یہ بڑا المیہ ماہین آپ بالکل درست نشاندہی کی آپ نے کہ یعنی کوٹا سسٹم آ گیا نا, کہ ایک منیمم تو آپ نے خاتون رکھنی ہے, تو تب جا کے. اور جب آپ بورڈ پہ بات کریں نا کہ ایک سے زیادہ, تو کہتے ہیں ہم نے ایک رکھ لی ہے, منیمم 1 کا مطلب ان کے نظر. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 52% ہماری آبادی خواتین زیادہ ہو گئی ہیں, مرد کم ہو گئے. ہم 48 ہیں اور خواتین 52 ہیں, تو یہ ہے تھوڑا سا ایشو ہمارے پاس. انٹرپرینیورشپ میں آپ کو حیرت ہوگی, only 1% of your women are entrepreneurs. بالکل حیرت ہے. اور اتنی یونیورسٹی سے اتنی پاس آؤٹ ہوتی ہیں لیکن آگے جابز اور ان کو بزنس کے موقع نہیں ملتے, اور کچھ ہماری ظاہر ملتے بھی ہیں تو کلچرل جو بیریئرز ہیں ہاں وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے نا. اب ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک MBBS بچی جو ہے وہ اتنا اس پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو جاب نہیں کرنے دی جاتی, اس کو کسی ہاسپٹل میں 80% سیٹس آپ کی بچیاں لے کے جاتی ہیں, فیمیل کے پاس ہوتی ہے, اور بائی دا ٹائم وہ 5 سال کا ٹرم اپنا ختم کر کے گریجویٹ بالکل ایسے ہی ہے, تو صرف 10 یا 15% رہ جاتی ہیں, اور اس میں سے بھی 5% اپنی کریئر کو ایز اے پروفیشنل لائف میں آتی ہیں. بالکل. عظمیٰ گل صاحبہ, آج تو ایک تو تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس چونکہ خبر آپ نے بھی سنی ہوگی, ڈپٹی پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس کی, پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے پروگرام تھوڑا سا ہمارا شارٹ ہو گیا. کیا کہیں گی اوور آل اگر آج جدید تقاضوں کی بات کریں, آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ شروع میں آپ نے فرمایا کہ ایک رسپیکٹ کا عنصر تھا, آج بھی ہے, لیکن کچھ چیزیں شاید اس طرح نہیں ہو پا رہی. اخلاقی طور پہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اور پھر جدید تقاضوں کی اگر ہم بات کریں, چونکہ ڈیجیٹل کا دور آ گیا ہے تو تھوڑا سا چیزیں بدل گئی ہیں, جو انڈیکیٹرز اور جو کچھ ایلیمنٹس ایڈ ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے آج کا جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے ایڈوانس ہو گئے ہیں. لیکن کیا اخلاقیات کا دائرہ ہمیں اپنے ہاتھ سے اپنے اس کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اس میں رہتے ہوئے ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے, اپنی روایات کو, اپنی ثقافت کو نہیں بھولنا چاہیے؟ کیا پیغام دیں گی؟ جی بالکل, میں آپ سے اس لیے ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو معاشرے میں جس طرح بالکل ماہین صحیح کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کا بڑا, خواتین کا بہت کوٹا سسٹم کے ذریعے زبردستی ان کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے. مگر ایک بات اور بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب زبردستی وہاں اسپیس کریٹ کی جاتی ہے تو وہاں میرٹ پہ پھر بھی خاتون نہیں آتی. عام طور پہ وہ کسی کی جان پہچان, کسی رابطے سے, اور ہماری اسمبلیوں میں بھی جس طریقے سے ریزروڈ سیٹ پہ خواتین آتی ہیں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ گھریلو خواتین ہیں, وہ خانہ پوری کے لیے ان کو وہاں لا دیا گیا ہے. کسی کو ایک بچی, کسی کو انہوں نے کہا جی اب بڑی ہو گئی ہے, چلو BA کر لیا تو چلو اس کو بھی اسمبلی میں بھیج دیا جائے. یعنی کہ وہ میرٹ پہ وہ بھی کام نہیں پھر ہوتا نا, یعنی کہ اگر آپ کوئی جگہ بھی بناتے ہیں تو میرٹ پہ نہیں کرتے. اور دوسری بات ہے کہ ہماری بچیاں جب آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ایک امپریشن بھی جو ہمارے مرد حضرات کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہماری مدد اور ہمارے تعاون کے ساتھ یہ تو اقدار اتنی آپ پسے کچھ ڈالیں گی, آپ تھوڑی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. وقت چونکہ میرے پاس کم ہے, 2 منٹ ہے صرف. تینوں خواتین سے جی تینوں سے ایک ہی سوال ہے کہ اب چونکہ جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور اس وقت پاکستان تینوں طرف سے, انڈیا, ہندوستان کی بارڈر ہو, افغانستان کی اور ایران خطرے میں, لیکن خواتین کا جنگ کے حوالے سے کردار بڑا اہم ہوتا ہے اور ہے, اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی, ایون ہمارے پروگرامز میں بھی نہیں ہوتی. تو اس پہ کیا کہیں گی عائشہ چودھری صاحبہ؟ پہلے آپ کا کمنٹ اور پھر ماہین اور عظمیٰ صاحبہ کی طرف آؤں گا. دیکھیے ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہی خواتین ان ساری چیزوں میں شامل رہے ہیں, چاہے پالیٹکس ہو یا کوئی بھی اور ایکٹیویٹی ہو, چاہے وہ وار ہی کیوں نہ ہو.
जैसे कि वॉर हम पे मुसल्लत कर दी गई है, तो हम ख़वातीन तैयार है उसके लिए। जो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं या जो वहाँ पे लोग हैं, वो कौन है? हमारे भाई, हमारे शौहर, हमारे पेरेंट्स में से कोई फादर जैसे। और अब तो फौज में भी 80% जो है वो हर जगह पे ख़वातीन के लिए जगह निकाल ली है। तो मैं समझती हूँ कि ठीक, माहिन आखिरी कमेंट आपका, 15 सेकंड है आपके पास। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हमारी ख्वातीन शाना बशाना आज भी हमारे साथ हैं। सारे इकोनॉमी को हमें आगे लेके जाना है, तो हमें उनको स्पेस देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट चेंज करना। ठीक है, 10 सेकंड है उज़्मा गुल साहिबा आपके पास। जी, बस मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हम सबको इकट्ठा होके अपने मर्दों को सपोर्ट करना चाहिए जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं या जो शाना बशाना, हमें उनके लिए खड़ा होना चाहिए। और हमें अपने बच्चों की तरबियत पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि हमें जंग से डराने की बजाय कि ये जंग नुकसान देती है। बहुत शुक्रिया आपने ख्वातीन का। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।